دینا چاہے گا تو وہ نہیں لے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد روم کا لڑکا ان کے بادشاہوں کی اولاد میں سے پیدا ہوگا۔ وہ ایک دن میں اتنا بڑھے گا جتنا ایک بچہ ایک ماہ میں بڑھتا ہے، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھے گا جتنا کہ بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔ لوگ اس کو پسند کرنے لگیں گے اور اسے کہیں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں اتنا جہاد کریں گے، یا تو اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایسا شدید جہاد کریں گے کہ ان کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی۔ اختتام جنگ پر وہ لوگ لوٹ آئیں گے۔ رومی سردار کہے گا، یہ لوگ اس زمین کی خاطر کٹنے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ تو تم سے اس طرح لڑنے آئے ہیں جیسے یہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے۔ میں ان کو لکھتا ہوں کہ عجم کے جو لوگ تمہارے پاس ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو، تو ہم یہ علاقہ خالی کر دیں گے، کیونکہ اب ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری یہ بات مان لیں تو ٹھیک، ورنہ ہم بھی اس وقت تک لڑیں گے جب اللہ تعالی ہم دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ یہ پیغام جب مسلمانوں کے سردار تک پہنچے گا تو وہ اپنے لشکر میں موجود اجمیوں کو اجازت دے گا کہ جو لوگ بھی رومی سردار کے پاس جانا چاہتی ہیں چلے جائیں۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتی ہیں، اس بات سے کہ ہم اسلام کی بجائے کوئی اور دین اختیار کریں۔ لہٰذا وہ سب دوبارہ ویسی بیعت کریں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ کی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کا لشکر دوبارہ آمنے سامنے ہوگا، اور اللہ کے دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی بہادری دکھانے کے لیے خوب لڑائی کی تدبیریں کریں گے اور لڑنے کی بہت خواہش کریں گے۔ اب مسلمان بھی اپنے ہتھیار سونت لیں گے اور اپنی میانیں توڑ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں پر غضب فرمائے گا۔ مسلمان انہیں اتنا قتل کریں گے کہ ان کا خون ان کے گھوڑوں کی رانوں تک پہنچ جائے گا۔ ان کے باقی ماندہ لوگ بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر ایسی کھلی فضا میں پہنچ جائیں گے جہاں وہ ایک دن ایک رات بڑے سکون سے گزاریں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان پر آندھی بھیجے گا جو انہیں لوٹا کر اسی جگہ لے آئے گی جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہاجرین کے ہاتھوں ان کو قتل کروائے گا، اور اتنا قتل کرائے گا کہ ان میں سے ایک سپاہی بھی نہیں بچے گا جو کم سے کم واپس جا کر کسی کو کچھ بتا سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اے حذیفہ، تب کہیں جا کر یہ جنگ ختم ہوگی۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہے لوگ آرام سے رہیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ دجال مشرق کی طرف سے نکل چکا ہے۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت امام مہدی علیہ